ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ درود پڑھی محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خدا و تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار تمام احباب جو یہاں موجود ہیں وہ تمام دوستان جنہوں نے اس کلاس کا اہتمام کیا ہے، جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، پروردگار تمام احباب ان کے گھروں میں اگر کوئی مریض ہے، پریشان ہے، بیمار ہے، کوئی کسی مشکل پریشانی میں ہے، پروردگار ان تمام مریضوں کو بیماریوں سے نجات دے، وہ تمام پریشان حال مومنین کو پریشانیوں سے نجات دے۔ ان تمام اعمال میں تمام حاضرین کے مرحومین کو شامل فرما، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، تمام حاضرین کے رزق میں برکت کے لیے، صاحب خانہ کے رزق میں برکت کے لیے، تمام مرحومین کے صالح ثواب کے لیے درود پڑھی محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہمیں ایک توفیق نصیب ہو رہی ہے، اور ان ایام کے اندر ایک ترتیب کے ساتھ، کچھ وقفے کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ ایک موضوع کو لے کر چلیں۔ الحمدللہ ایک کامیاب توفیق ہمیں پچھلے سال سردیوں کے موسم میں نصیب ہوئی۔ جو دلچسپی رکھنے والے دوستان تھے ان کی وجہ سے، ان کے طفیل، اور ہم نے ایک موضوع انسان شناسی از نظر قرآن، یعنی قرآن کے اندر انسان کی جو پہچان اور معرفت کروائی گئی ہے اس کے بارے میں ایک آپ کہہ لیں کہ اس پوری بحث کا خلاصہ اور ایک سمری سمجھ لیں کہ ہم نے ان 3 مہینوں کے اندر پڑھنے کی کوشش کی۔ ہفتہ وار وہ سلسلہ تھا اور اس کی برکات تھیں۔ اس مرتبہ بھی یہ جو توفیق نصیب ہو رہی ہے انشاءاللہ اس میں بھی ایک موضوع کو لے کر چلیں گے، اور کوشش کریں گے کہ اسی نظم و انضباط کے ساتھ جو پہلے تھا اس سے بھی بہتر انداز میں ہم اس موضوع کو جس حد تک ہو سکے 14 نشستوں میں اس کو ایک حد تک پہنچائیں اور سمجھیں کہ یہ کون سا موضوع ہے اور قرآن اس موضوع کے اوپر کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے 2-4 نکات کلاس کے حوالے سے میں عرض کروں کہ چونکہ ہمارا ایک کلچرل انداز ہے، ایک ہماری ثقافت ہے، ایک رویہ ہے، اس کے اندر ہم مذہبی جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو مجلسی سمجھتے ہیں۔ ہماری نظر میں مجلس ہی مذہبی پروگرام ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مذہبی پروگرام نہیں ہوتا۔ اور مجلس کا بھی مطلب ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب دل کرے آؤ، جب دل کرے جاؤ، کوئی نہ آپ کو پوچھے، نہ کوئی روکے، نہ کوئی ٹوکے، آپ کا اختیار ہے۔ لیکن جب آپ کسی تعلیمی نظام کے اندر ہوتے ہیں اور کسی جگہ پر آپ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ فارمل تعلیم ہو جس طرح ایک اسکول، کالج میں، یونیورسٹی میں آپ پڑھتے ہیں، یا کوئی آپ کورس کریں یا کوئی آپ ورک شاپ اٹینڈ کریں، تو سب سے پہلا اصول تعلیم کا یہ ہے کہ وہاں پہ ڈسپلن ہونا چاہیے، نظم و انضباط۔ اگر نظم و انضباط نہیں ہے تو تعلیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں ہے اور تعلیم ہو بھی نہیں سکتی بغیر ڈسپلن کے۔ آپ خود، اگر میں آپ سے پوچھوں، آپ خود اس بات کے مخالف ہوں گے کہ بغیر ڈسپلن کے تعلیم نہیں ہو سکتی۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ کرونا کے دوران جو آن لائن، آپ میں سے بہت سارے جو اسکول کالج کا جن کا تعلق ہے انہوں نے کتنا پڑھ لیا وہ آپ کو خود ہی معلوم ہے کہ کتنا پڑھ سکیں۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ نہ پڑھنے کی یا توجہ نہ ہونے کی؟ وہ یہی کہ گھر میں ڈسپلن نہیں ہوتا، نظم و انضباط نہیں ہوتا۔ اس لیے بہت سارے لوگ، وہ اگر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اگر 100 طالب علموں میں سے 40 بھی پڑھتے تھے توجہ کے ساتھ، وہاں بھی 100% نتیجہ نہیں حاصل ہوتا۔ 60 کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، کوئی باہر کینٹین کی طرف دیکھ رہا ہو، جس کو جو شوق ہوتا ہے اس کا اینٹینا ادھر ہی گھما ہوتا ہے، اس کو توجہ نہیں ہوتی۔ 40 لوگ اگر پڑھ رہے تھے تو آن لائن میں یہ ہوا کہ وہ 4 تک تعداد آ گئی، مشکل سے 4 لوگ تھے جن کی توجہ رہی۔ وجہ کیا تھی کہ ڈسپلن نہیں ہوتا۔ ڈسپلن جب نہ ہو تو پھر
تعلیم کا مرحلہ طے نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا وہ کلاس چاہے مذہبی کسی موضوع کے اوپر ہو، نظریاتی موضوع پر ہو، تربیتی موضوع پر ہو، ڈسپلن اس کی شرط ہے. ڈسپلن کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہونی چاہیے. سادہ تعریف یہ ہے کہ آپ اپنے وقت پر آئیں، وقت پر جائیں، اور جو ایک کلاس کے اندر امور ہوتے ہیں ان سب کا خیال رکھیں. یہ سادہ سے ڈسپلن کی تعریف ہے، کوئی لمبی چوڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. سادہ سی بات ہے کہ آپ نے وقت پر آنا ہے، اپنی توجہ موضوع کی طرف رکھنی ہے، غیر ضروری اور غیر مربوط باتوں کے لیے. اس سے پہلے بھی پورا دن گزرا ہے، پورا دن تھا، آپ بہت کچھ کر سکتے تھے، اس کے بعد بھی ٹائم ہوگا. لہٰذا جب آپ جس کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، کلاس میں آئے ہوئے ہیں، تو آپ کی توجہ اسی چیز کے اوپر ہو، اسی موضوع پر ہو، اور اس ٹائم میں آپ کی کوشش یہ ہو کہ ہم ٹائم پر آئیں اور اپنے ٹائم پر ہی چلے جائیں. اور جتنا ٹائم ہم یہاں پر رہیں، ہم فزیکل بھی حاضر رہیں اور ذہنی طور پہ، قلبی طور پہ بھی حاضر رہیں، تاکہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ہم سمجھ سکیں، اور سمجھ کے پھر اس کے اوپر ظاہر ہے عمل کا مرحلہ اس وقت آتا ہے جب انسان کو پتہ ہو. جب پتہ ہی نہ ہو تو اس وقت تک انسان عمل نہیں کر سکتا. لہٰذا اسے معلوم ہونا ضروری ہے کہ، اور معلوم ہونے کا راستہ یہی ہے کہ آپ توجہ سے بیٹھے ہوں، آپ کے پاس وسائل پورے ہوں. آپ اگر کہیں چلے جائیں جنگ کرنے اور وہاں آپ کے پاس بندوق نہ ہو، تو آپ سے بڑا ناکام کوئی، ناکام کہیں گے اس کو، یا اس کو مالی خولیائی، ایک اصطلاح ہم استعمال کرتے ہیں، مالی خولیائی. مالی خولیائی اس بندے کو کہتے ہیں جو ہمیشہ کسی آرٹیفیشل دنیا میں رہتا ہے. جیسے آپ سنتے ہیں نا ورچوئل ریئلٹی، اور اس کے پیچھے آپ کو لگا دیا جاتا ہے، اب پتہ نہیں وہ ریئلٹی بھی ہے یا بنائی جاتی ہے ریئلٹی. اس طرح کی یہ تو ابھی بن رہا ہے. یہ کانسیپٹ کہاں سے نکلتے ہیں؟ سارے اسی کھوپڑی سے نکلتے ہیں، کیونکہ اس کھوپڑی کے اندر یہ پہلے سے آپ نے ایک دنیا بنائی ہوئی ہے، مالی خولیائی جسے کہتے ہیں، اور اس دنیا میں گم رہتے ہیں. تو اس دنیا سے چھٹی لے کر آئیں درس سے پہلے، اور درس کے بعد بے شک ادھر واپس چلے جائیں، لیکن درس کے دوران اس دنیا میں کوشش کریں کہ اس سے باہر ہی رہیں، تاکہ توجہ آپ کی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے. تھوڑا تھوڑا آگے ہو کے تشریف رکھیں. وعلیکم السلام. مختصر یہ کہ توجہ آپ کی رہے گی تو بات سمجھنا آسان ہے. وقت پر آپ آئیں، وقت پر کلاس اٹینڈ کریں، وقت پر جائیں. جانے میں بھی وقت کی پابندی ہونی چاہیے، آنے میں بھی وقت کی پابندی ہونی چاہیے، اور توجہ آپ کی جو ہے وہ موضوع کی طرف رہے. موبائل وغیرہ اپنے کوشش کریں کہ تھوڑی دیر برداشت کریں. برداشت مشکل ہے. ہاں، کوئی اگر قرآن کسی نے رکھا ہوا ہے تو وہ بھی صرف قرآن پڑھنے کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ بھی دیکھتا رہے. بعض دوست ہوں گے، قرآنی آیات ہوں گی تو وہ کہیں گے جی میرے فون میں قرآن ہے. ٹھیک ہے، اس لحاظ سے آپ استفادہ کریں، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ توجہ نہ ہٹے. سادی بات یہ ہے، سادہ الفاظ میں، کہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے آپ کی توجہ ہٹ جائے. جیسے کھانے پہ، دسترخوان پہ توجہ رکھتے ہیں نا، کہ تھوڑا سا کوئی باتوں میں لگا تو اسے کہتے ہیں یار تو باتوں میں لگا رہا ہے، اپنی پلیٹ دیکھ اور میری پلیٹ دیکھ، تو نے 2 دفعہ لے لی ہے، میں تو ابھی تک ایک اسی پہ بیٹھا ہوا ہوں. جس طرح کھانے پہ، دسترخوان پہ اپنا فوکس رکھتے ہیں نا، پوری توپوں کا رخ رکھتے ہیں صحیح جگہ کے اوپر، ٹارگٹ کے اوپر، کہ کہیں ایک بھی نشانہ نہ چوکے، اسی طرح درس میں بھی بیٹھنا پڑتا ہے. درس میں زیادہ توجہ آپ کو رکھنی پڑتی ہے تاکہ جو بات پہنچائی جا رہی ہے وہ آپ تک پہنچ جائے اور آپ وہ بات سمجھ جائیں. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس مرتبہ جو موضوع جس کی توفیق نصیب ہو رہی ہے انشاءاللہ دوستوں کے توسط سے، وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے. موضوع ہمارا قرآنی ہے، قرآن کی روح سے ہی ہم نے اس کو دیکھنا ہے، لیکن موضوع کا عنوان ہے سنن الہی. سنن سنت کی جمع ہے. سنت کا لفظ تو آپ نے اچھی طرح سنا ہوا ہے. سنت ایسا کلمہ ہے جو مذہبی و غیر مذہبی ہر طرح کا آدمی اس کلمے اور اس لفظ سے واقف ہے. آپ ادبی اردو کے اندر دیکھ لیں، وہاں پر بھی آپ کو سنت کا لفظ، مذہبی لوگوں سے پوچھے سنت کیا ہے تو وہ کہیں گے جی سنت رسول، یا رسول اللہ نے جو کیا وہ اس سے مطلب ہے، یہ سنت ہے وہ. آپ غیر مذہبی لوگوں سے بھی پوچھیں جو یعنی مذہبی بات نہ کر رہے ہوں، تو وہ ادب کے اندر بھی، اردو ادب کے اندر، فارسی میں، حتیٰ عربی زبان کے اندر بھی وہ ان کو سنت کا کلمہ معلوم ہے. سنت کسی اور چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، وہ آگے
وضاحت ہوگی کہ کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سنت کی جمع کو سنن کہتے ہیں، جو آپ لکھا ہوا ہے سین نون نون، سنن۔ سنن یعنی سنتیں، سادہ الفاظ میں اگر کہیں سنتیں، سنن الہی یعنی الہی سنتیں، اللہ کی سنت۔ اب یہ یقیناً آپ میں سے بعض دوستوں کے لیے ایک نئی بات ہوگی کہ آج تک ہم نے رسول اللہ کی سنت تو سنا ہے، یہ اللہ کی سنت کیا چیز ہے؟ یہ سنن الہی کا ترجمہ میں نے کیا، سنن الہی اللہ کی سنتیں، سنت جمع ہے اور سنت جو ہے وہ مفرد ہے اور سنن جمع ہے۔ موضوع ہمارا ہے سنن الہی، اللہ کی سنت۔ قرآن میں جو اللہ کی سنتیں بیان ہوئی ہیں وہ سنتیں ہم نے اس درس کے دوران پڑھنی ہیں کہ اللہ کی کیا سنتیں ہیں۔ اس سے پہلے جس چیز کی طرف آپ نے غور کرنا ہے وہ یہ کہ قرآن اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ہدایت بشر کے لیے۔ سورہ بقرہ پڑھی ہے نا آپ نے، امتحان دیا ہوگا، یاد نہ بھی ہو، کسی نے حفظ نہ بھی کیا ہو تو پڑھی تو ہے کہیں امتحان دینے کے لیے۔ ویسے امتحان کے ٹائم پہ ہم قرآن کو اٹھا لیتے ہیں جہاں کہیں امتحان دینا پڑے۔ سورہ بقرہ کے اندر تعارف قرآن کا کیا کرایا گیا ہے کہ یہ کون سی کتاب ہے؟ لا ریب ہے۔ اور کام کیا ہے اس کا؟ شک تو اس میں نہیں ہے، لا ریب یعنی کوئی شک نہیں ہے، ہدی للمتقین، اس کے اندر ہدایت ہے۔ کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب متقین سے مراد انسان ہے، انسان ہی متقی ہوتا ہے نا، پتھر تو متقی نہیں ہو سکتا، پہاڑ متقی نہیں ہو سکتا، انسان ہی متقی ہوتا ہے۔ یعنی سادہ الفاظ میں کہیں کہ قرآن کتاب ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ کا جو کلام ہے وہ قرآن ہے۔ اس کتاب کے اندر جہاں بہت سارے اور موضوعات بیان ہوئے ہیں، وہاں پر ایک جو ٹاپک قرآن میں بیان ہوا ہے وہ ہے اللہ کی سنت، کہ اللہ کی سنت کیا ہوتی ہے۔ ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ اس مختصر فرصت کے اندر ہم اللہ کی سنت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کی سنت کیا ہے اور اللہ کن سنتوں کے اوپر اس نے یہ نظام قائم کر کے رکھا ہوا ہے، یہ کائنات اس نے کن سنتوں پر بنائی ہے۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سنتوں کی طرف آئیں کہ اللہ کی سنت میں کیا کیا ہے۔ ظاہر ہے بھی ہو سکتا ہے بعض کے ذہن میں یہ آ رہا ہو، جیسے ہم کہتے ہیں رسول اللہ کی سنت۔ رسول اللہ کی سنت کیا ہے؟ رسول کی سنت یہ کہ رسول بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، رسول کی سنت یہ ہے کہ وہ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے تھے۔ ممکن ہے بعض دوستوں کے بچے بھی بیٹھے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے ذہن میں یہ آ رہا ہو، تو اللہ کی سنت سے مطلب کیا ہوگا؟ اللہ بھی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتا ہے یا اللہ بھی بیٹھ کے کھاتا ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ جن کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ اللہ کا تو جسم ہی نہیں ہے، اللہ تو خوراک سے ماورا ہے، بے نیاز ہے کھانے پینے سے، تو اللہ کی تو اس طرح کی سنت نہیں ہو سکتی، جسمانی تو سنت اللہ کی نہیں ہو سکتی، اس طرح کی کوئی بھی سنت اللہ کی نہیں ہوگی، تو کیا مطلب اللہ کی سنت سے؟ وہ آگے انشاءاللہ اس کی وضاحت ہوگی۔ صرف میں نے اس کلمے یا اس ہیڈنگ کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ موضوع ہمارا یہ ہے کہ ہم اللہ کی سنت جو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے، جو خود اللہ نے بیان کی ہے کہ میری یہ سنتیں ہیں، میری یہ سنت ہے، وہ سنتیں ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے جو آپ کے مد نظر ہونا چاہیے اور آپ نے سمجھنا ہے، بہت رسائی ہے، ہمارا علم ہے، اسی کو آپ سامنے رکھیں۔ نظام شمسی، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، اسی مثال کے طور پہ لے لیں، یہ جتنا بھی نظام ہے یہ خاص قوانین کے اوپر چل رہا ہے، قانون پہ چل رہا ہے نا کسی، یا ایسے ہی چل رہا ہے۔ ہم تو ایسے چلتے ہیں نا کہ آج میرا دل نہیں کر رہا، آج دل کیا تو 10 بجے سو گیا، کل دل کیا تو 2 بجے سویا۔ ہم تو اس طرح چل رہے ہیں نا، یہ تو اس طرح نہیں چل رہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جو کائنات پیدا کی ہے یہ کسی قانون پہ چل رہی ہے یا آزاد ہے؟ کسی قانون پہ چل رہی ہے۔ اگر یہ آزاد ہوتی تو اتنا ڈسپلن سے ہم یہاں رہ رہے ہوتے۔ جیسے ہم نے بات شروع کی نا کہ ہر چیز کے لیے ڈسپلن ضروری ہے، ڈسپلن نہ ہو تو کام نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی اسکول میں سے ٹائم ٹیبل ختم کر دیں، انہوں نے کہا جی جب مرضی آؤ جب مرضی جاؤ، کیا وہ اسکول چل سکے گا؟ پہلے تو یہ کوئی آئے گا ہی نہیں، پہلے تو مہینہ 2 سارے چھٹی منائیں گے کہ ہم جب پابندی نہیں ہے تو گھر بیٹھیں، پھر جب گھر بیٹھ کے تنگ آ جائیں گے اور ماں باپ باہر نکالیں گے
تو اس کے بعد اسکول چلے جائیں گے، لیکن ہر ایک کا اپنا ٹائم ہوگا. کوئی کہے گا میں 10 بجے جاتا ہوں، کوئی کہے گا میں 11 بجے جاتا ہوں، کوئی شام کو کہے گا میں نے شام کو آنا ہے. اگر نظم صرف آپ نکال دیں، ڈسپلن نکال دیں، تو وہ سارے کا سارا سسٹم بیٹھ جائے گا. ایسے ہی ہے نا، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، میں صرف ڈسپلن کی بات کر رہا ہوں. یہ جو کائنات ساری چل رہی ہے، ابھی رات ہے، ٹھنڈ ہے، وقت گزرے گا، صبح ہو جائے گی، سورج چڑھے گا، دن ہوگا، دھوپ نکلے گی، تھوڑی گرمائش پیدا ہو جائے گی. اسی طرح یہ دسمبر کا مہینہ گزرے گا، جنوری کا مہینہ گزرے گا، فروری کا مہینہ گزرے گا، پھر موسم تبدیل ہوگا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کسی نظام کے تحت ہو رہا ہے نا، قانون کے تحت ہو رہا ہے، آزاد نہیں ہے. اللہ نے ایک قانون بنایا ہے، اس قانون کے اوپر یہ پورا نظام چل رہا ہے. اس قانون سے کوئی بھی چیز باہر. اب کسی کے ذہن میں یہ نہیں جی مولوی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ نے کبھی تو سائنس پڑھی نہیں ہے، کبھی اسکول گئے ہوتے تو آپ کو پتہ ہوتا کہ یہ سورج گرہن ابھی ہوتا ہے، چاند گرہن ہوتا ہے، تو یہ تو قانون ٹوٹ جاتا ہے. سورج گرہن چاند گرہن ہوتا ہے نا، ابھی بھی پچھلے ہفتے ایک چاند گرہن ہوا ہے. یہ بھی قانون ٹوٹا نہیں ہے، یہ بھی ایک قانون کے مطابق ہوا ہے. ہاں یہاں پر قانون تبدیل ہو گیا، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قانون سے باہر چلا گیا تھا چاند یا سورج. قانون سے گرہن تھا، سورج گرہن تھا، چاند گرہن تھا، جو بھی ہوا یہ سب کا سب اللہ کے قانون کے مطابق ہوا ہے. یہ جو پورا نظام چل رہا ہے کائنات کا، جس میں سے خود یہ سائنسدان، تحقیق کرنے والے تحقیق دان جو افراد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم اکثر سے جاہل ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، بہت بڑا حصہ کائنات کا ہمارے سامنے واضح نہیں ہے، اندھیرے میں ہے، ہم اسے آگاہ ہی نہیں ہیں. یہ جو اتنا بڑا سلسلہ ہے جو نظر نہیں آتا، اس کو تو چھوڑیں، جو نظر آ رہا ہے ان میں سے کوئی ایک ایسی مثال آپ دے سکتے ہیں کہ یہ بغیر قانون کے چل رہا ہو؟ کوئی بھی بغیر قانون کے نہیں چل رہا. سورج جو کچھ کر رہا ہے وہ قانون کے مطابق ہے، زمین کی حرکت ایک قانون کے مطابق ہے، چاند کی حرکت ایک قانون کے مطابق ہے، یہ سیارے جو ہیں یہ سارے قانون کے مطابق ہیں. جو کچھ ہو رہا ہے ایک خاص قانون کے، جو قوانین ان کے لیے بنائے ہیں اللہ نے، جو بھی قوانین ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہ ان قوانین کے مطابق چل رہے ہیں. ان قوانین سے باہر جانے کی ان کے پاس گنجائش نہیں ہے. اگر ان قوانین کی مخالفت وہ کریں تو یہ سارے کا سارا نظام ایک لمحے بھی کھڑا نہیں رہ سکتا، سب تباہ ہو جائے گا. معمولی سی بھی مخالفت اگر اس قانون کی کر دیں جو اللہ نے ان کے لیے بنایا ہوا ہے، تو ہم جس زمین کے ٹکڑے کے اوپر رہ رہے ہیں، ہم جس سیارے پہ رہ رہے ہیں، ہم تو ایک ملی سیکنڈ کے لیے بھی اس قانون کی مخالفت برداشت نہیں کر سکتے، یا کر سکتے ہیں؟ سورج کو اللہ نے جس پوزیشن پہ رکھا ہے، اس سے آدھا فیصد بھی وہ آگے نکلا ہے، کچھ پوائنٹ آگے آ جائے، کچھ کلومیٹر آگے آ جائے، کیا ہوگا؟ یہ جا کے سوچیے گا نہیں، ڈھونڈ لیے گا کیا ہوگا. اگر سورج جہاں پر ہے یہاں سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جائے تو کیا ہوگا؟ کیا نتائج نکلیں گے؟ زیادہ نہیں، ہلکی سی حرکت، معمولی سی حرکت سے پہ کیا ہوگا؟ یا چاند کی جو پوزیشن ہے یہ تبدیل ہو جائے، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ زمین کے اوپر کیا ہوگا؟ یعنی وہ آپ پڑھیں گے، دیکھیں گے تو پتہ چل جائے گا آپ کو. جو تحقیق، ماڈرن جو تحقیق ہے وہ آپ کے سامنے ہوگی. جل جائے گا، یا سیلاب زیادہ آئیں گے، یا کیا ہوگا، زلزلے زیادہ آئیں گے، کیا اثرات پڑیں گے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. صرف یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ معمولی سی بھی قانون کی مخالفت ہمارے اوپر بڑا سخت اثر اس کا پڑے گا. ہمارا سارے کا سارا نظام انسانوں کا تباہ ہو جائے گا، دھرم برہم ہو جائے گا. لیکن یہی خوبصورتی ہے اس پوری کائنات کی. اور بہت سارے لوگ جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے یا اللہ کو نہیں مانتے، ان کو جب دلیل دی جاتی ہے تو ان کو دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اتنا منظم جو یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے، کیا یہ خود بخود چل رہا ہے یا کسی نے ان کو اس ترتیب میں ڈالا ہے؟ کوئی ہے جس نے بنا کر ان کو اتنے منظم نظام کے اندر فٹ کر دی ہے. تو وہ ہم اسے کہتے ہیں دلیل نظم یا برہان نظم کہتے ہیں، کہ یہ جو ڈسپلن کائنات کا یہ بتا رہا ہے کہ یہ یقیناً کسی نے، یہ جو نظم ہے کسی نے، کوئی ناظم ہے اس نظم کو قائم کرنے والا. وہ ایک الگ موضوع ہے، اس کو نہیں ہم نے یہاں پہ ڈسکس کرنا. صرف
مثال آپ کو یہ دی ہے کہ وہ بھی اللہ کی سنت ہے، جو اللہ جسے میں قانون بار بار کہہ رہا ہوں اسے بھی ہم کہتے ہیں اللہ کی سنت، اللہ لیکن اللہ کی وہ سنت جس پہ کائنات چل رہی ہے۔ اب اس سے تھوڑا تھوڑا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ سنت کا مطلب قانون بھی ہے۔ یہاں جو موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں یا ہم نے کرنا ہے آگے جا کر، جس کا تعارف یہاں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ اللہ کی ایسی سنتیں ہیں جن پر انسانی زندگی چل رہی ہے۔ قرآن کس کی ہدایت کے لیے آیا ہے؟ قرآن آیا ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ قرآن کے اندر اللہ نے وہ سنتیں بیان کی ہیں جن کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ انسان کے ساتھ۔ انسان کی جو حیات ہے، جو زندگی ہے، وہ اللہ کی مخصوص سنتوں پر چل رہی ہے۔ ہم نے یہاں پر یہ موضوع ڈسکس کرنا ہے سادہ الفاظ میں، بات یہ مختصر، اللہ کی وہ سنتیں جن کے اوپر انسانی زندگی گزر رہی ہے، ان کو ہم نے پڑھنا ہے، قرآن سے دیکھنا ہے کہ قرآن میں کون کون سی سنت بیان ہوئی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا خدا نخواستہ ابھی یہ سامنے بلو ایریا میں ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس کی ٹانگیں دونوں ٹوٹ جائیں، یہ ایکسیڈنٹ بھی اللہ کی سنت کے مطابق ہوا ہے۔ اگر وہ یہ کہے یہ اللہ کی سنت کے مطابق میں حادثہ ہوا ہے تو غلط نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ موضوع نہ سمجھ آیا ہو یا تعارف نہ ہو تو پھر ہو سکتا ہے کوئی ایک دم سے اسے کرنٹ لگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، وہ آگے وضاحت ہوگی کیا مطلب ہے اس بات کا۔ اس وقت خدا نہ خواستہ، منفی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ زیادہ ایک دم انسان کی توجہ آتی ہے، کہیں پہ لڑائی ہوتی ہے اور آپ کے اسی آس پاس کسی سیکٹر میں کوئی آدمی کسی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، گولی مار دیتا ہے۔ یہ جو اس نے قتل کیا ہے یہ بھی اس اللہ کی سنت سے باہر نہیں ہے، اسی اللہ کی سنت کے مطابق ہوا یہ کام۔ کوئی اس کو بچا لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ وہ جو حادثہ جس کا ہو رہا تھا وہ اگر حادثے سے بچ جاتا ہے، اس کا بچنا بھی اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ یعنی مثال یہ دے رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت، انسان کی جو زندگی، انسان کی جو حیات ہے، وہ جو گزر رہی ہے، اس کا سارے کا سارا نظام اللہ کی سنت کے اوپر قائم ہے۔ اللہ کی سنت سے کوئی صورت آزاد باہر نہیں ہے، کوئی ایسی آپشن نہیں آپ دے سکتے کہ آپ کہیں جی یہ تو اللہ کی سنت سے باہر ہے۔ اگر کسی بھی مسئلے میں، مثلا یہ کلاس ہے، یہاں دو صورتیں بنتی ہیں، یا آپ آئیں یا آپ کا آنا بھی اللہ کی سنت کے مطابق ہے اور آپ کا نہ آنا بھی اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی اس میں تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ میں آؤں اور دروازے پہ کھڑا رہوں، آ بھی گیا اور نہیں بھی آیا، تو یہ تو میں اللہ کی نہیں، یہ جو آپ آئے اور دروازے پہ کھڑے رہے یہ بھی اللہ کی سنت سے باہر نہیں ہے، کیونکہ یہ پورا نظام جو ہے اللہ کی سنت پر چل رہا ہے۔ آپ اس سنت سے باہر نہیں جا سکتے۔ ہاں کس سنت کے مطابق عمل کریں گے یہ آپ کے پاس اختیار ہوگا، لیکن اس سنت سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ دوبارہ میں تکرار کرتا ہوں، دہراتا ہوں اس کو، سادہ الفاظ میں اگر آپ سے کوئی پوچھے جی کیا پڑھ رہے ہیں آپ، کیا موضوع ہے، یا آپ نے خود سمجھنا ہو یا کسی کو بتانا ہو، تو ہمارا موضوع اور ٹاپک یہ ہے کہ انسان کی زندگی اللہ کے بنائے ہوئے خاص قوانین کے اوپر چل رہی ہے۔ ان قوانین کو سنن الہی کہا جاتا ہے، اور ہم وہی سنن الہی یعنی وہی اللہ کی سنتیں پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے کون سی سنتیں بیان کی۔ مثلا کوئی قوم ترقی کرتی ہے، اس وقت امریکہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے نا، آگے مرد آباد آپ بے شک کہیں، لیکن اس کا انکار آپ نہیں کر سکتے کہ ٹیکنالوجی میں وہ بہت آگے ہیں۔ یہ جو ٹیکنالوجی کی دنیا میں انہوں نے ترقی کی ہے یہ بھی اللہ کی سنت کے مطابق ہے، اور مسلمان ساری دنیا کے وسائل ہوتے ہوئے جو مار کھا رہے ہیں اس وقت، یعنی دنیا کے ایک بہت بڑا آپ پرسنٹیج وسائل کی کہاں پر ہے؟ مسلم دنیا کے اندر ہے۔ یہ جو مسلمان مار کھا رہے ہیں یہ بھی اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ اس وقت چین سپر پاور بن رہا ہے نا، آپ کے سامنے چین آہستہ آہستہ سپر پاور بن رہا ہے، یہ بھی اللہ کی سنت کے
مطابق ہے. اور امریکہ جو سپر پاور تھا اس کی ابھی طاقت میں کمی آ رہی ہے، یہ بھی اللہ کی سنت کے مطابق ہے. پاکستان بننے سے لے کے ابھی تک بھیک مانگ رہا ہے، یہ بھی اللہ کی سنت کے مطابق ہے. ابھی بھی بھیک چل رہا ہے نا. یہ بھیک منظور ہوگا تو پٹرول آپ کا مہنگا ہو جائے گا. یہ جیسی بھیک منظور ہوگا تو پٹرول آپ کا اور 10-15 روپے جتنا بھی ان کا زور لگا انہوں نے مہنگا کر دینا ہے. یہ جو پاکستان بھیک مانگ رہا ہے پچھلے 75 سال سے، یہ بھی اللہ کی سنت کے مطابق ہے. یعنی جو انسانوں کا نظام ہے، پہلے ہم نے مثال دی ہے سورج جو چل رہا ہے، چاند ہے، مختصر سی مثال، سادہ سی مثال، وہ بھی اللہ کی سنت کے مطابق ہے سارا سسٹم. لیکن ہم یہاں پر اس کو ڈسکس نہیں کر رہے. ہم اس قانون کو یا ان سنتوں کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جن کے اوپر ہماری زندگی بیس کر رہی ہے، جن سنتوں پر ہم چل رہے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا صحیح ہم نے انتخاب کیا یا غلط راستے پر چل رہے ہیں. یہ ہمیں پتہ چلے گا. یہ اسی وقت انسان کو پتہ چلتا ہے جب اسے یہ معلوم ہو کہ میں نے جانا کہاں ہے. اب ایسے ہی نکل جائے یار آج چلتے ہیں باہر لانگ ڈرائیو پہ، آج پھیرا لگا کے آتے ہیں. وہ پھیرا لگانے والا بندہ، اس کا منہ پارلیمنٹ کی طرف ہو یا اس کا منہ جو ہے وہ سینٹورس کی طرف ہو، اس کے لیے دونوں برابر ہے، کیونکہ وہ تو پھرنے نکلا تھا، اس نے ہوا کھانی تھی، یا ہوا کھانی تھی یا گھر والوں نے نکالا تھا تھوڑی دیر کے لیے باہر نکل تاکہ ادھر امن و امان رہے، سکون رہے. ہم نے کوئی کام کی بات کرنی ہے، مہمان آ رہے ہیں تو تمہاری حرکتیں دیکھ کے وہ دوبارہ نہیں آئیں گے. اب ایسے آدمی کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کا رخ ادھر ہو یا ادھر ہو، لیکن جو آدمی ایک ہدف کے مطابق ہے، جس کا کوئی مقصد ہے، اس کے لیے بڑا فرق پڑتا ہے کہ وہ کس جگہ پر کھڑا ہوا ہے. اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ کس جگہ پر کھڑا ہے تاکہ وہ جہاں جانا چاہتا ہے وہاں پہنچ جائے. مختصر دوبارہ میں اس کی وضاحت کروں کہ یہاں موضوع ہمارا یہ ہے کہ انسانی حیات اللہ کے بنائے ہوئے جن قوانین کے اوپر چل رہی ہے، وہ ان قوانین کو سنن الہی اور اللہ کی سنتیں کہا جاتا ہے. اور ہمارا یہاں پر موضوع وہی سنتیں پڑھنا ہے جو قرآن میں بیان ہوئی، جن پر انسان کی زندگی گزر رہی ہے. آگے میں وضاحت کروں گا. اس سے پہلے یہ جو آیات ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42، 43 اور 44، 42، 43، 44، یہ میں نے پڑھی ہیں آپ کے سامنے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ اسی موضوع کی طرف اشارہ کر رہا ہے جو موضوع ہمارا ہے، اللہ کی سنتیں. کیا اس میں اللہ فرما رہا ہے تم دیکھتے نہیں ہو پہلے کیا ہوا لوگوں کے ساتھ؟ ترجمہ اس کا آپ پڑھیں گے، میں عرض کر دوں گا بعد میں، لیکن ابھی صرف اشارہ کر رہا ہوں. اس میں ایک بات اللہ نے یہ فرمائی ہے ان 3 آیات میں کہ تم جو پہلے لوگوں کے ساتھ ہوا تم نے ان کا حشر نہیں دیکھا. مثلاً کن کے ساتھ؟ اللہ فرما رہا ہے جو تم سے طاقتور تھے. تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم سب سے زیادہ طاقتور ہیں؟ تم سے پہلے ایسی قومیں گزری ہیں جو تم سے زیادہ طاقتور تھی. مثلاً حضرت سلیمان نے جب حکومت کی، وہ حکومت آج کی کسی سپر پاور سے کمزور تھی یا طاقتور تھی؟ کیسے؟ اس لیے نہ کہیں کہ جی ہاں وہ تو نبی کی حکومت تھی تو طاقتور ہی ہوگی. دلیل کیا آپ کے پاس؟ وہ بہت بڑی ریاست تھی. بڑی ریاست تو یہ ملکہ بیٹھی ہوئی ہے منوس، پتہ نہیں کب مرے گی. یہ اس کی ریاست بھی بہت بڑی ہے. نہیں، ان کی جن ہر نوع بشر، ہر نوع مخلوق جو ہے اس کی، وہ تو نبی تھے نا، وہ نبی تھے. ان کے لیے تو آپ پھر کوئی آگے کہہ سکتا ہے یار وہ تو نبی تھے. آپ عام لوگوں کی بات کریں، کس طرح طاقتور تھی وہ حکومت. اس حکومت کے اندر جو لوگ تھے یا افراد تھے ان کی طاقت سے آپ اظہار کریں. وہی واقعہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے آصف برقیہ کا، آپ اس کو بیان کر سکتے ہیں نا کہ حضرت سلیمان کی حکومت میں، یعنی وہ اس زمانے کی ٹیکنالوجی تھی نا کہ وہ تخت بلقیس کا کہاں سے اٹھا کر کہاں لے کر آئے اور کتنے ٹائم میں، یعنی کتنے محدود وقت کے اندر، پلک جھپکنے کے اندر، ہلکے سے اشارے کے اندر، وہ آصف نامی جس کردار ہے جس کا ذکر ہے، وہ تخت بلقیس اٹھا کر کہاں سے کہاں لے آتے ہیں. ابھی وہ بلقیس راستے میں تھی نا، اس کو ایک جسے کہتے ہیں نا سرپرائز دینا، وہ سرپرائز دینے والی بات تھی کہ وہ
آ کر دیکھے کہ میرا تخت یہاں پر کیسے پڑا ہوا ہے. چلے آپ اس وقت کی کنسٹرکشن کی بات کریں. جب وہ آئی تھی تو حضرت سلیمان نے جو فلور تیار کروایا تھا, جو فرش تھا, وہ کیسا تھا؟ شیشے کا, اور اس کے نیچے کیا تھا؟ پانی. اس کو وہ سمجھی کہ یہ پانی ہی ہے, یہ فرش نہیں ہے. اب یہ کنسٹرکشن تھی نا اس زمانے کی, اس زمانے کی کنسٹرکشن ٹیکنالوجی آپ دیکھیں کس سطح پر تھی کہ حضرت سلیمان نے ایسا فرش تیار کروایا کہ اس کو دھوکا ہوا ہے کہ یہ شیشہ ہے یا پانی ہے. ہاں, سامنے جاتے ہوئے انسان شیشے سے زیادہ دھوکا کھا سکتا ہے. آپ کے سامنے دروازہ لگا, اکثر لوگوں نے جو ٹکرا جاتے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کہیں آپ بھی ٹکرائے ہوں گے, کسی کا شیشہ توڑ دیا ہوگا. لیکن جب آپ پاؤں کے نیچے ہو تو وہاں پر دھوکا کھانے کے امکانات کم ہو جاتے ہیں, کیونکہ ساتھ انسان محسوس بھی کر رہا ہوتا ہے نا, قدم اس کا پڑ رہا ہے. یعنی کیسا فرش تیار ہوا تھا کہ اس کو یہ دھوکا ہوا یہ پانی ہے یا فرش ہے. تعمیر تھی نا, کنسٹرکشن ٹیکنالوجی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ کتنی جدید تھی اس وقت. یہ ایک مثال ہے, اور بھی بہت ساری مثالیں. مثلا یہ جو اہرام مصر ہیں, اہرام مصر, آپ میں سے جو لوگ تحقیق شوق رکھتے ہیں کہ فیس بک پہ لطیفوں کے علاوہ بھی کوئی کام کریں, یا سوشل میڈیا پہ صرف غیبت کرنے کے علاوہ بھی کوئی کام کریں, تو بعض کام کی چیزیں بھی آتی ہیں اس پہ. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ یہ ایک معمہ بنا ہوا ہے کہ یہ کیسے بنائے تھے. وہ پتھر دیکھتے ہیں یا سائز اس کا پتھر کا دیکھتے ہیں, آج سائنسدان, انجینئر ہیں, آرکیٹیکٹ ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کس طرح اٹھایا ہوگا انہوں نے, ان کے پاس کون سی مشینری ہوگی, انہوں نے کیسے رکھا, کیا ان کی ترتیب تھی. یا مثلا آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر آپ اگر سبزی لے جائیں یا تازہ تازہ بکرا ذبح کر کے اس کی ران لے جائیں اور وہ قیامت تک بھی وہاں پڑی رہے تو گلے گی نہیں, نہ وہ سبزی خراب ہوگی نہ وہ ران گلے گی. چلے یہ تو دور کی, آپ کہیں گے کوئی قریب کی بات کریں, ادھر کا تو ہمیں ویزا بھی نہیں مل رہا, کوئی قریب کی بات کریں. آپ نے بادشاہی مسجد لاہور میں دیکھی ہوگی, نہیں دیکھی تو ویسے تو لاہور دیکھنے جاتے ہیں گول گپے کھانے, وہ اس لیے نہ جائیں, گول گپے ادھر بھی مل جاتے ہیں. آپ صرف یہ جا کے دیکھیں کہ اس زمانے میں یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے. آپ نے گنبد دیکھا ہے اس کا, چلیں ویڈیو میں دیکھ لیں, تصویر میں دیکھ لیں, گنبد دیکھ لیں آپ, کتنا ایکوریٹ گنبد بنا ہوا ہے. یہ قریب کی مثال دے رہا ہوں, یہ میں پرانی مثال نہیں دے رہا, یہ تو بالکل ساتھ کی مثال دے رہا ہوں. یا آپ وہ آگرہ جو تاج محل جو مشہور ہے اس کی کنسٹرکشن کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں, دیکھ لیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم سے بڑا کوئی کھڑپینچ نہیں پیدا ہوا, ہم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے, تم سے زیادہ طاقتور لوگ اور اقوام گزری ہیں, بہت طاقتور اقوام گزری ہیں جن کی طاقت نے تمہیں آج بھی حیران. ابھی یہ شاید آپ کو معلوم ہو, یا اگر میں غلط ہوں تو آپ اصلاح تصحیح کر دیں, کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے چین میں کوئی بادشاہ تھا جس نے اپنی پوری حکومت کا ماڈل پتھروں سے بنا کے زمین میں دفنایا تھا. کوئی ایسا ایک کوئی ہے کہ جی دریافت کیا, پورا شہر تھا یا پورا اس نے, یعنی ایک ماڈل نہیں ہوتا, آپ اسکول کا ماڈل بناتے ہیں, یہ اسکول ہے, اس میں یہ کلاس روم ہے, یہ کینٹین ہے, یہ بچے ہیں. اس نے اپنی پوری حکومت کا ایک ماڈل بنوایا تھا ایک بہت بڑے رقبے کے اوپر, اس میں وہ فوجی بنوائے مٹی کے, اور اس طرح کا ایک جسے ہم اسٹیچو کہہ لیں یا مجسمہ سازی جسے کہتے ہیں, ایک ماڈل ہوتا ہے کسی کو سمجھانے کے لیے, دکھانے کے لیے. آج کل تو 3D ماڈل 2D ماڈل بنتے ہیں. وہ جو ماڈل جب جنہوں نے دریافت کیا وہ اس کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ کیا چیز اس نے بنائی اور کتنے ہزار سال پہلے کی بات ہے یہ. بہرحال یہ چند ایک مثالیں, ممکن ہے آپ اس سے زیادہ مثالیں آپ کو معلوم ہو. صرف میں قرآن کی اس آیت میں جو بیان کیا گیا کہ اللہ فرما رہا ہے تم نہیں دیکھتے کہ تم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے, ان کا کیا حشر ہوا, تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کیا چیز ہو, تم کیا کر لو گے. اللہ کو عاجز کر لے گا کوئی, اللہ عاجز ہو جائے گا, یعنی اللہ کو کوئی مجبور کر لے گا, نہیں جی جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے یہ کسی کے پاس نہیں ہے, جتنے طاقتور ہم ہیں اتنا کوئی طاقتور نہیں ہے, ہمیں کوئی ہرا نہیں سکتا. کیا فرما رہے اللہ, نہیں, جس قانون پر جس راستے پر چل کے وہ تباہ ہوئے, اگر تم اس راستے پر چلو گے تم بھی تباہ ہو جاؤ گے. چاہے تم جتنے مرضی طاقتور, 10,000 سال بعد جو نسل پیدا ہوگی وہ یہ دیکھے گی اچھا اتنے طاقتور لوگ گزرے تھے, ان کے پاس یہی ہے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھی ان کے پاس, اس کے باوجود یہ مٹی کے اندر دب گئے. ابھی ہمیں تو نہیں معلوم,
ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ 10,000 سال بعد یہ تہذیب ہوگی یا ہم سب مٹی کے نیچے ہوں گے؟ یہ اسی طرح واشنگٹن اسی طرح ہوگا، لندن اسی طرح ہوگا، اسلام آباد اسی طرح ہوگا، یا یہاں کی تہذیب ساری کی ساری ٹنوں مٹی کے نیچے ہوگی اور پھر نئی تہذیب کوئی ہوگی اور وہ دریافت کریں گے اور دیکھیں گے اچھا یہاں پہ تو اس طرح کے لوگ بھی رہ کر گئے ہیں؟ ہمیں تو نہیں معلوم 10,000 سال بعد 20,000 سال بعد کیا ہونے والا ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جن راستوں پر چل کے سابقہ امتیں تباہ ہوئی ہیں، اگر تم نے انہی راستوں کو اپنایا تو تم بھی بچو گے نہیں، جتنے مرضی طاقتور ہو جاؤ۔ اور جن راستوں پر چل کے سابقہ لوگوں نے کامیابی حاصل کی، اگر تم ان راستوں کو اپناؤ گے تو کامیابی تمہاری گارنٹیڈ ہے، ضمانت ہے کہ تم کامیاب ہوگے، پھر تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ان آیات میں کیا فرما رہا ہے؟ میری سنت تبدیل نہیں ہوتی، میری سنت وہی رہتی ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ یہ ایک آپ کہہ لیں اس موضوع کا خلاصہ کہہ لیں یا ایک اجمالی تعارف کہہ لیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ مزید بھی ابھی جو تھوڑا سا ٹائم ہے اس میں سنت کا مطلب کیا ہے، سنت کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کو دیکھیں تاکہ ہم کسی کے ساتھ پھر خلط ملط نہ کریں، کسی اور اصطلاح کے ساتھ مکس نہ کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں یہاں پر جو سنت کی اصطلاح ہے وہ صحیح طرح سمجھ میں آ جائے اور وضاحت کے ساتھ۔ کیسے خلط ہوتی ہے میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بیچارہ گاؤں کا لڑکا تھا، کسی ریفرنس سے کسی بڑے شہر میں آ گیا، بالکل بیکورڈ علاقہ، ابھی بھی ایسے علاقے ہیں، آپ کو شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض جو بچے بیٹھے ہیں جوان ان کے ذہن میں ہو کہ اب تو ایسی کوئی جگہ نہیں ہوگی، ہم بھی جب گئے دیکھا تو حیرانی ہوئی۔ یعنی اس طرح کی جگہ بھی ہے کہ یہ گاؤں ہے، اس میں بجلی بھی ہے، انٹرنیٹ بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یہ ساتھ والا گاؤں ہے، اس میں ابھی تک بجلی نہیں ہے۔ اور بڑے مشہور علاقوں میں ایسے گاؤں ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں ادھر کیسے ہو سکتا ہے، ایسی جگہیں ابھی بھی ہیں۔ مثلاً ایک میاں والی میں گیا، وہاں میاں والی میں ایک گاؤں بالکل ساتھ دو گاؤں ہیں، ایک گاؤں میں بجلی ہے، جیسی ساتھ والے گاؤں میں انٹر ہوئے وہاں بجلی نہیں تھی۔ ان سے پوچھا ابھی گئی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی یہاں آئی نہیں ہے تو جائے گی کیسے، ادھر تو کوئی بجلی آئی نہیں ہے، یہاں تو سولر پینل لگے ہوئے ہیں، موبائل اسی پہ ہم چارج کر لیتے ہیں، بس اسی طرح زندگی گزر رہی ہے۔ مغرب کی نماز ہوتی ہے تو ان کی رات ہو جاتی ہے، وہ کھانا کھا کے مغرب عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں اور صبح فجر کے ساتھ ہی اٹھ جاتے ہیں۔ اس طرح ان کا ٹائم ٹیبل چلتا ہے۔ اسی طرح کسی علاقے سے جہاں نہیں ہے وسائل، میں اس لحاظ سے بات کر رہا ہوں وسائل نہیں ہے، ایک لڑکا آیا، اس کو نوکری ملی، اس کو اس کے افسر نے کہا جی ماؤس لے آؤ، ماؤس اس کا خراب ہو گیا۔ اب اس نے ڈکشنری سے اور لغت سے فائدہ اٹھایا، پوچھا کسی سے یا لغت سے، جی لغت میں یا ڈکشنری میں ماؤس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کو بتایا کہ جی ڈکشنری میں تو لکھا ہوا ہے ماؤس کا مطلب کیا لکھا ہوا ہے؟ چوہا لکھا ہوا ہے نا۔ یہ جو ڈکشنری آپ کے پاس ہوگی یا گھر میں یا موبائل میں، ڈکشنری پہ ماؤس کا مطلب کیا ہے؟ کیا ترجمہ لکھا ہے؟ چوہا لکھا ہوا ہے۔ اب وہ چوہا پکڑ کے لے جاتا، اس کو تو بیچارے کو کسی نے بتا دیا، نہیں تو وہ گاؤں کا بندہ تھا، چوہا پکڑ بھی لیتا وہ، لیکن وہ چوہا پکڑ کے لے جاتا تو پورا دفتر ہی باہر ہوتا، وہ افسر بھاگ کے نکل جاتا۔ اس کو کسی نے بتایا بھائی اس چیز کو بھی ماؤس کہتے ہیں، تمہارا افسر یہ مانگ رہا ہوگا۔ اب فرق کیا ہے دیکھیں، ایک ہی کلمہ ہے، لفظ ایک ہی ہے نا، ماؤس چوہے کو بھی کہتے ہیں اور ماؤس اس ڈیوائس کو بھی کہتے ہیں۔ یہ ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے ماؤس یعنی چوہا، لیکن کمپیوٹر کی جو زبان ہے اس میں ماؤس چوہے کو نہیں کہتے بلکہ اس ڈیوائس کو کہتے ہیں جس سے وہ آپ تیر چلا رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اصطلاح ہے یہ۔ میں نے آپ کو اس لیے دی کہ یہ سنت کا کلمہ کئی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، کئی جگہ پر آپ یہ پڑھیں گے سنت۔ آپ ایران چلے جائیں، زیارات میں جائیں، آپ کو بعض جگہ لکھا ہوا ہے سنتی، بورڈ لگا ہوا ہوگا، کہیں کوئی جگہ پہ کوئی اشارہ لکھا ہوا ہوگا یا کسی لائبریری کے ساتھ لکھا ہوگا سنتی۔ اب اس سنت کا کیا مطلب ہے؟ اب ادھر کوئی سنت دے کے چومنا شروع کر دے، یہ سنتی ہے، یہ پتہ نہیں رسول اللہ سے اس کی نسبت ہے، یہ کوئی اللہ کی سنت ہے۔ یہاں پہ سنتی کیوں لکھا ہوا ہے؟ یہ سنت لفظ وہی ہے لیکن اس کا مطلب یہاں پر اور ہے، یہ اور اصطلاح ہے۔
ہم نے یہاں پر قرآنی اصطلاح ہم سنت پڑھ رہے ہیں، لہٰذا ہم کوشش کریں قرآنی اصطلاح ہماری واضح ہو جائے اور باقی جو اصطلاحات ہیں ان کا بھی ہمیں پتہ چل جائے تاکہ ہم مکس نہ کریں. جیسے میں بعض دوستوں کو سنایا ہوا ہے، امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں ایک شعار بلند کیا تھا، حیات من الذلہ. معلوم ہے نا آپ کو؟ ایک پورا جملہ کہا تھا جب عمر سعد نے امام کو بیعت کی طرف اور وہ سارا جو معاملہ تھا، پھر امام نے کیا فرمایا کہ یہ نابکار عورت کا نابکار بیٹا مجھے دو راہے پہ اس نے لا کر کھڑا کیا گیا. تو امام نے آگے ایک جملہ فرمایا، حیات من الذلہ، جو نعرہ بھی لگایا جاتا ہے، حیات من الذلہ یعنی ذلت ہم سے دور ہے. مولانا صاحب نے ایک یہ نعرہ لگوا دیا ایک علاقے میں، وہ علاقہ بھی میاں والی میں، حیات من الذلہ. ایک بندہ بڑا خوش ہوا. مجلس کے بعد مولوی صاحب چلے گئے. وہ جو لوگ تھے انہیں کہتا یار یہ مولوی جو اتنا اچھا مولوی دوبارہ نہ پہلے کبھی آیا نہ دوبارہ آئے گا، یا اسی کو دوبارہ بلاؤ، اتنا بہترین مولوی تھا. انہوں نے کہا کس طرح؟ کہا اس نے ہمارے ضلع کا نعرہ لگوایا ہے، ہائے ہائے میاں والی ضلع، حیات من الذلہ. اور وہ اسے کیا بول رہا ہے، اس کا کیا وضاحت کر رہا ہے، ہائے ہائے میاں والی ضلع. جب بات سمجھ میں نہ آئے یا اصطلاح کا علم نہ ہو تو اس طرح کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے. لہٰذا اصطلاح کو سمجھنا ضروری ہے، اس ٹرم کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم صحیح موضوع کے اندر رہیں اور موضوع سے باہر نہ نکلیں. میں صرف اس کی وضاحت کر دیتا ہوں، پھر اگر آپ کو کوئی سوال ہو یا بات کلیئر نہ ہوئی ہو باقی پھر انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا اگلے ہفتے. دیکھیں قرآن کی ایک زبان ہے، قرآن کی زبان آنا آپ کو لازمی ہے. اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کی زبان آنی چاہیے. قرآن کی زبان سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی زبان سے مراد صرف عربی نہیں ہے. اس وقت کتنے ممالک ہیں جو عربی زبان بولتے ہیں، جن کی قومی زبان عربی ہے؟ 26 ممالک ہیں تقریباً جو عربی زبان جن کی قومی زبان ہے، یا جن میں اکثریت لوگ عربی بولتے ہیں. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم کہیں گے جی یہ جو ممالک ہیں یا ان ملکوں کے جو افراد ہیں یہ تو قرآن کی زبان کو اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم اردو والے ہیں یا ہم پنجابی والے ہیں، ہم پشتو والے ہیں، ہم سرائکی والے ہیں، ہمیں تو قرآن کی زبان نہیں آتی. پریکٹیکلی آپ دیکھیں یہ ملک جہاں پر قرآن کی زبان ان کی نیشنل لینگویج ہے عربی، یہ سب سے زیادہ قرآن سے دور ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ان کی جو حرکتیں ہیں عملی طور پہ، یہ جو اردو بولتے ہیں یہ ابھی بھی اسرائیل مرد آباد کہہ رہے ہیں، اور یہ جو عربی بولتے ہیں یہ ان کا بس نہیں چلتا یہ جا کے اسرائیل کی گود میں بیٹھ جائیں. آپ کے سامنے مسلمانوں پہ ظلم کرنے میں سب سے زیادہ انوالومنٹ اور مداخلت کن کی ہے؟ جن کا یا پیسہ لگ رہا ہے یا جن کی زمینیں استعمال ہو رہی ہیں وہ یہی عرب ملک ہیں. فلسطین کے حالات آپ دیکھ لیں، یمن کے دیکھ لیں، کشمیر کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے، بے انتہا ظلم ہو رہا ہے کشمیر کے اوپر. عرب ممالک، پاکستان منتیں کرتا ہے $1 ارب مشکل سے دے دیتے ہیں. ان کو کتنے دیے؟ $110 ارب. انڈیا کو کتنا دیا؟ $110 ارب انویسٹ کر دیا. اب کوئی کہے یہ تو قرآن کی زبان انہیں معلوم ہے، یہ تو قرآن کے مطابق عمل کرتے ہوں گے. نہیں، قرآن کی زبان انہیں معلوم ہے لیکن قرآن کے بالکل مخالف عمل کر رہے ہیں لوگ. مثال دے رہا ہوں، قرآن کی زبان کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی زبان کا مطلب یہ کہ قرآن نے جو اصطلاحات استعمال کی ہیں وہ ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. قرآنی اصطلاحات ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. قرآن کی زبان سمجھنا یعنی قرآنی اصطلاحات کو سمجھیں. جن کو ہم رائج زبان میں ٹرمینالوجیز یا ٹرمز کہتے ہیں. قرآن کی اصطلاحات کو سمجھنا، قرآن کی زبان سمجھنا یعنی قرآن کی زبان سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو فر پوری عربی آتی ہو کہ ہر جگہ آپ ترجمہ کر لیں، یہاں یہ مطلب ہے. قرآن کی زبان سمجھنے کا مطلب یہ کہ قرآنی اصطلاحات آپ کو آتی ہوں کہ یہ اصطلاح اس میں قرآن میں کیا مطلب ہے اس کا، وہ ٹرمز آپ کو آتی ہوں قرآنی. مثلا یہ کیا لکھا ہے میں نے؟ کیا لکھا ہے؟ سو تو نہیں گئے؟ سین سے نہیں میں نے لکھا، سواد سے لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہے یہ؟ سوم.
اچھا، اور دوسرا یہ کیا لکھا ہے؟ صوم صلاۃ. عربی زبان میں صوم کا مطلب کیا ہوتا ہے ڈکشنری میں؟ عربی زبان میں کہہ رہا ہوں. خاموش. اور صلاۃ کا مطلب دعا. عربی میں صوم کا مطلب ہے خاموش. اچھا، ایک اور میں زیادہ دلچسپ ہو جائے گا. سیاست جس لفظ سے نکلا ہے وہ یہ سائنس. سیاست کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، یہاں تو یہی ہے. ویسے علمی طور پہ سیاست کا مطلب، آپ اگر کسی پولیٹیکل سائنس والے طالب علم سے پوچھیں یار ایم اے تو کر رہا ہے سرکاری نوکری کے لیے، سفارش بھی لڑا رہا ہے اور 7 ڈگری بھی حاصل کر رہا ہے کہ شاید یہ کہیں کام آ جائے، تو یہ سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہے گا سیاست کا مطلب ہے حکومت چلانا، ملک چلانا، مدیریت. سادہ الفاظ میں ایک ملک کی مینجمنٹ، یہ ہے سیاست. یہ کس سے نکلا ہے؟ سائنس سے. سائنس کسے کہتے ہیں عربی میں؟ گھوڑے کے مالشی کو. گھوڑوں کو جو مالش کرتا ہے بندہ اس کو کہتے ہیں سائنس. اب اس سے آپ اس کا مطلب نکالیں. کوئی ڈکشنری کہے نہیں جی میں پولیٹیکل سائنس والے سے کیوں پوچھوں، میں تو اسی سے کروں گا. سیاست یعنی سیاستدان کیا ہوں گے؟ سارے مالشی ہیں. اس کا مطلب تو یہ ہوگا سیاستدان کیا ہیں؟ مالشی. یہ گھوڑوں کی مالش کرتے ہیں. وہ کس کی کرتے ہیں وہ پھر آپ دیکھ لیں جس کے جو حالات ہیں. یہ لغت سے ڈکشنری سے دیکھیں تو اسی طرح ہوتا ہے. اب صوم کیا ہے؟ ڈکشنری میں لکھا ہے خاموشی. صلاۃ کیا ہے؟ اب قرآن میں ہے کہ صوم تصوم، روزہ رکھو. ہم تو یہ کہتے ہیں روزہ رکھو، لیکن ہم کہتے نہیں جی ہم یہ روزہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ صوم کا مطلب ہے چپ رہو. اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے چپ رہو. بس ہم چپ رہنے کی کوشش کرتے ہیں. یہی ہے رمضان میں ہم پورا مہینہ چپ رہتے ہیں. ایسے بہت ہی مشکل ہے. اگر یہ حکم ہوتا روزہ پھر بھی رکھ لیتے ہیں، یہ نہ ہو سکتا. صلاۃ کا ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرو. کوئی آ کے کہا جی کدھر لکھا ہے نماز؟ کہتے ہیں نا بعض کدھر لکھا ہے نماز. صحیح کہتے ہیں، غلط تو نہیں کہتے، کیونکہ انہوں نے ڈکشنری سے دین سمجھا. ڈکشنری میں تو نہیں لکھا. ڈکشنری میں لکھا ہے دعا. وہ کہتے ہیں ہم نے دعا مانگ لی بس ہماری نماز ہو گئی. اب کون سی نماز ہے یہ جو تم ٹکرے مارتے ہو؟ یہ کون سی نماز ہے؟ یہ تو لکھا ہی نہیں ہوا. وہاں تو لکھا ہوا ہے صلاۃ، دعا. آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ آپ اسے جواب دیں گے کہ بھائی قرآن میں جو صوم ہے اور قرآن میں جو صلاۃ ہے، آپ یہ قرآنی اصطلاحات بن گئی ہیں. قرآن نے ان کو اپنے اندر سمو لیا، ان کو لے لیا. آپ قرآن سے پوچھو نا کہ صوم اور صلاۃ کا کیا مطلب ہے. لفظ آپ قرآن سے اٹھاتے ہو، جا کے پوچھتے ہو ڈکشنری سے. جیسے کمپیوٹر کی مثال آپ کو دی. کوئی کمپیوٹر کا جو ماؤس ہے اس کی جگہ کوئی چوہے کو لے آئے اٹھا کر، تو آپ اسے کیا کہیں گے کہ ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے، یا یہ انتہا کا جاہل آدمی ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ کمپیوٹر میں کدھر اس کی دم لگانی ہے چوہے کی، اس سے چلانا ہے. لفظ وہی ہے لیکن اصطلاح الگ ہے. کمپیوٹر میں ماؤس اس ڈیوائس کو کہتے ہیں جس سے آپ یہ فنکشن پورا کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب وہ چوہا تو نہیں ہے، یہ تو اصطلاح ہے. جب بات آتی ہے صوم اور صلاۃ کی تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ قرآنی اصطلاح ہے. قرآن میں صوم کا مطلب روزہ ہے اور صلاۃ کا مطلب نماز ہے. یہ اصطلاح قرآنی ہے. یہ جو میں عرض کر رہا ہوں قرآن کی زبان ہم نے سمجھنی ہے. قرآن کی زبان سمجھنے کا مطلب یہ کہ قرآنی اصطلاحات کو سمجھیں کہ قرآن میں جو لفظ بیان ہوا ہے وہ کس معنی میں بیان ہوا ہے. قرآن میں جو لفظ بیان ہوا ہے وہ کس معنی میں بیان ہوا ہے، یہ ہم نے قرآن سے سمجھنا ہے. جس کو یہ اصطلاحات آتی ہوں یا ٹرمز آتی ہوں، یہ ٹرمینالوجی جس کو سمجھ میں آ جائے قرآن کی، تو وہ قرآن کی زبان سمجھ گیا. اس کو بے شک پورا قرآن یاد نہ بھی ہوا، لیکن اسے قرآن کی ٹرمز اگر آ گئیں، اصطلاحات آ گئیں، تو وہ قرآن کی زبان سمجھ گیا کہ اللہ یہاں پر مجھے،
یعنی جب وہ آیت پڑھے گا جس میں حکم ہوگا روزہ صوم رکھو تو وہ سمجھ جائے گا یہاں مجھے روزے کا حکم ہے، چپ رہنے کا حکم نہیں ہے. جہاں لکھا ہوگا صلاۃ وہاں یہ سمجھ جائے گا کہ یہاں مجھے نماز کا حکم ہے کہ نماز پڑھو. یہ اس کا مطلب نہیں کہ دعا مانگو. زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ پاکیزگی کو. اب قرآن میں 80 سے زیادہ جگہ پر شاید اس سے بھی زیادہ زکوٰۃ کا ذکر ہے. جب زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے تو آپ کیا دیتے ہیں؟ مال دیتے ہیں نا. فطرہ بھی زکوٰۃ ہے، یہ جو 2.5% ہوتی ہے یہ بھی زکوٰۃ ہے، یہ جو زراعت پہ دیا جاتا ہے 10واں حصہ یہ بھی زکوٰۃ ہے، 20واں حصہ دیا جاتا ہے وہ بھی زکوٰۃ ہے، خمس بھی زکوٰۃ ہے، خمس بھی زکوٰۃ ہے. آپ کہیں جی کدھر سے یہ پیسے کہاں؟ اس کا مطلب تو پاکیزگی ہے. جہاں زکوٰۃ کا حکم آیا میں جا کے نہا لیا، بس یہی ہے. اللہ کا حکم ہے پاک ہو جاؤ تو میں پاک ہو گیا، نہا لیا. اسے کیا جواب دیں گے؟ یہاں زکوٰۃ کا مطلب یہ زکوٰۃ قرآنی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ اپنے مال کا اتنا حصہ جب آپ دے دیں گے تو یہ زکوٰۃ کہلاتی ہے. جب آپ عید پر دیتے ہیں تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ فطرانہ، وہ بھی زکوٰۃ ہے. جب آپ سال بھر کی بچت میں دیتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے خمس، وہ بھی زکوٰۃ ہے. یہ جو آپ رمضان میں 2.5% دیا جاتا ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہ نوٹ پہ دینا ہے یا اس پہ دینا ہے، اجناس پہ دینا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، الگ موضوع ہے. لیکن وہ بھی زکوٰۃ ہے. یہ جو بھی آپ صدقہ تو دیتے ہیں، جمعے والے دن اپنا صدقہ دیتے ہیں، یہ بھی مستحب صدقہ دیتے ہیں نا. آپ بلاؤں سے بچنے کے لیے، کوئی بیمار آپ کے گھر میں ہوتا ہے تو آپ 10 روپے جا کے مسجد میں ڈال دیتے ہیں، یہ بھی زکوٰۃ ہے. یہ کن معنی میں زکوٰۃ؟ قرآن کی اصطلاح ہے، یہ قرآن کی ٹرمینالوجی ہے، قرآن کی ٹرم ہے. زکوٰۃ ہم نے قرآن سے سمجھنی ہے. مختصر یہ کہ جب آپ کو کہا جائے کہ قرآن کی زبان سمجھو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جگہ ایڈمیشن لے کے صرف عربی پڑھ لو. وہ بھی اچھا، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہ کرے، وہ پہلا مرحلہ ہے، وہ کرے گا تو اگلی بات کر سکے گا. لیکن اصل میں اس کا مطلب کیا ہے قرآن کی زبان کو سمجھنے کا؟ کہ آپ کو قرآن کی اصطلاحات اور ٹرمز آنی چاہیے کہ یہاں پر قرآن نے جو اصطلاح استعمال کی ہے اس کا مطلب کیا ہے، قرآن کی اس اصطلاح کا مطلب کیا ہے. جیسے قرآن میں ایک آیت ہے کہ جو قیامت میں بعض لوگ جو ہے نا وہ اندھے اٹھیں گے. اگر آپ لغوی مطلب کریں اس کا تو پھر تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت میں جو اٹھے گا اس کی آنکھیں ادھر ٹھیک تھیں ادھر نہیں ہوں گی. یہی مطلب ہے اس کا. جب علماء سے آپ پوچھتے تو یہی مطلب کرتے ہیں، ہاں جی یہ ہم آپ کو پہلے سے بتا رہے ہیں، ابھی تو آپ فٹ ہو، 6/6 آپ کی آنکھیں ہیں، لیکن جب مرو گے اور قیامت کے دن اٹھو گے تو آنکھیں اس وقت کام نہیں کریں گی. تو آپ کیا کہیں گے؟ ادھر ہی رہنے دیں، پھر ادھر کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ آنکھیں نہیں ہوں گی. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو یہاں گمراہ ہیں وہ وہاں بھی ان کا نتیجہ وہی گمراہی والا نکلے گا. یہ مطلب ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ آنکھیں نہیں ہوں گی. کہنے کا مطلب یہ ہے، مختصر دوبارہ میں عرض کروں کہ قرآن کی زبان کو سمجھنے یعنی قرآن کی اصطلاحات کو سمجھنا، قرآن کی ٹرمز کو سمجھنا، قرآن کی ٹرمینالوجی کو سمجھنا کہ اللہ نے یہاں یہ جو لفظ استعمال کیے اللہ کی اس سے کیا. آپ نے امام حسن عسکری کا ایک واقعہ سنا ہوا ہوگا کہ امام نے ایک شاگرد کو بھیجا ایک بڑے مشہور عالم کے پاس کہ جاؤ اور اس کی شاگردی اختیار کرو، اور جب تم شاگردی اختیار کر لو تو تم نے یہ کام کرنا ہے. کیوں امام نے بھیجا؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ ایک کتاب لکھ رہا تھا تناقض القرآن، قرآن کے اندر جو ٹکراؤ ہے. اس کا مطلب یہ بنتا ہے قرآن میں ٹکراؤ ہے. اس نے کتاب لکھی تھی کہ قرآن میں ایک جگہ اللہ نے ایک بات کی ہے، دوسری جگہ اللہ نے اس کی مخالف بات کر دی ہے. قرآن میں ٹکراؤ ہے، قرآن میں کنفیوژن ہے. بس سادہ یہ میں کہوں، اس نے کہا قرآن کنفیوز کتاب ہے، کنفیوز کرنے والی ہے، نعوذ باللہ. امام علیہ السلام نے شاگرد کو بھیجا، اسے کہا کہ تم نے اس کے قریب ہونا ہے، اس کی شاگردی اختیار کرنی ہے. جب وہ تم پہ اعتماد کرنے لگے تو تم نے اس سے سوال کرنا ہے اپنے اس استاد سے کہ جس معنی میں جو میننگ اس کا قرآن نازل کرنے والے کے مد نظر تھا، کیا تم وہی سمجھے ہو جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ قرآن کے اندر تضاد ہے، ٹکراؤ ہے؟ جب اس نے جا کر شاگرد نے یہ بات کی اس عالم سے جو کتاب لکھ رہا تھا تو فوراً اس کے ذہن میں گھنٹی بجی. اس نے کہا یہ تیرا سوال ہے ہی نہیں، تیرا یہ لیول ہی نہیں ہے سوال کرنے کا. یہ پہلے یہ بتایا سوال کس نے، وہ ایک الگ واقعہ. پھر اس نے بتایا کہ مجھے انہوں نے بھیجا تھا. وہ سمجھ گیا کہ یہ مجھے صحیح بات سمجھا رہے ہیں. کیا امام سمجھانا چاہ رہے تھے اس کو کہ تو غلط فہمی کا شکار ہے، جو تو سمجھ رہا ہے اللہ کا یہ مطلب
نہیں ہے. تجھے یہ لگ رہا ہے کہ قرآن میں کنفیوژن ہے، جبکہ قرآن میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ایک جگہ پر ایک مطلب ہے، دوسری جگہ پر دوسرا مطلب ہے، لیکن تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہاں اللہ نے یہ بات کی، یہاں اللہ نے یہ بات کی، تو یہ تو کتاب ہی کنفیوز ہے. جب اس کو یہ پتہ لگا، اس نے وہ جو لکھی تھی کتاب اٹھا کے ساری آگ میں ڈال دی کہ یہ میں گمراہ تھا، غلط کام کر رہا تھا. یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کو قرآن کی اصطلاحات سمجھ میں نہ آئے. لہٰذا قرآن کی اصطلاحات سمجھنا ضروری ہے. یہ سنت الہی جو ہے یہ بھی کیا ہے؟ قرآن کی اصطلاح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سورہ فاطر کی ان آیات میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سنت ہے فلن تجد لسنت اللہ، یہ سنت اللہ، یہ جو سنت اللہ کا کلمہ آیا ہے یہ قرآن کی اصطلاح ہے. اس کو ہم نے سمجھنا ہے. اس کو ہم سمجھ جائیں گے تو پھر آگے کنفیوز کسی اور کے ساتھ نہیں کریں گے. درود پڑھے محمد و آل محمد. سوال آپ میں سے کسی کا کوئی اس کے حوالے سے ہو، اس موضوع کے حوالے سے کوئی چیز نہ سمجھ میں آئی ہو یا جو ادھوری رہ گئی ہو یا کنفیوژن ہو، کیونکہ ابھی ہم نے موضوع کا صرف تعارف ہی تھوڑے مختصر حد تک کیا ہے، ابھی آگے بیان نہیں ہوا. اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو کر لیں.